آج کی ہماری بات چیت ایک موٹیویشنل سپیکر جناب ساحل ادیم صاحب کی ایک ویڈیو بلکہ ان کی کئی ایک ویڈیوز پر ہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک لیکچر دیا جو کہ عوام الناس تک پہنچا۔ اس میں انہوں نے گدھے کے حلال ہونے کے بارے میں بات کی، اور وہ ویڈیو کافی مہینے پہلے کی ہے، یوٹیوب پہ ان کے اپنے آفیشیل چینل پہ موجود ہے۔ ہم نے بھی وہ ویڈیو دیکھی، اس میں وہ واضح طور پر گدھے کو حلال قرار دے رہے تھے اور بڑے بھرپور انداز میں اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ گدھا اسلام میں حرام ہے ہی نہیں۔ لیکن کچھ دن بعد وہ صاف مکر گئے، اپنی اس بات سے بالکل مکر گئے۔ میں تو حیران ہوں کہ کیا کوئی انسان ایک بات آن دی ریکارڈ کر کے اس سے بالکل صاف مکر جائے، یقین نہیں آتا۔ اپنے بعد والے بیان میں جناب ساحل ادیم صاحب نے کہا کہ میری ویڈیو میں سے 1-1.5 منٹ کا کلپ جو ہے وہ کسی نے کاٹا ہے اور اسے غلط سیاق میں پیش کیا ہے، یعنی کہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ان کی بات کو پیش کیا گیا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ اور یہ جو لوگ بھی ویڈیوز کاٹتے ہیں نا، ان کو بتا رہا ہوں، وہ خیانت کرنا بند کر دیں۔ اور جو بھی لوگ 1 منٹ 2 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے فتویٰ دے رہے ہیں، ان کے تو دماغی توازن درست نہیں ہے۔ ان کو فتویٰ دینے کے لیے کس نے بٹھا دیا؟ ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ 4 گھنٹے کی ویڈیو میں سے 1 منٹ نکال کے فتویٰ حاصل دو۔ ساحل ادیم نے گدھا حلال کر دیا ہے۔ لیکن ہم ناظرین کے سامنے ان کی اپنی جو آفیشیل چینل کی ویڈیو ہے اس میں سے ان کے اپنے الفاظ پیش کریں گے اور فیصلہ ناظرین اور سامعین پر چھوڑیں گے کہ کیا واقعی انہوں نے گدھے کو حلال نہیں کہا؟ کیا جو لوگ ری ایکشن دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ساحل ادیم صاحب نے گدھے کو حلال کہہ دیا ہے، بہت غلط کیا ہے، کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور واقعی ساحل ادیم صاحب نے گدھے کو حلال نہیں کہا، یا ساحل ادیم صاحب اس بات میں سراسر غلط ہیں، انہوں نے واقعی گدھے کو حلال کہا ہے؟ تو ہم چند ایک ان کی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ پہلی ویڈیو آپ سماعت فرمائیں کہ انہوں نے اپنے پرانے بیان میں کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈنمارک میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے 11 گھروں میں دعوت تھی، یعنی ان کے سیشنز تھے وہاں، اور سب لوگ، سب گھروں والے جنہوں نے ان کا سیشن رکھا ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ آپ پاکستان میں گدھا کھا رہے ہیں، پاکستان میں یہ حالات ہو گئے ہیں وغیرہ۔ تو کہتے میں یہ سوچ رہا تھا اس وقت کہ جو کہنے والا ہے مجھ سے کہ آپ گدھا کھا رہے ہیں، اور وہ گدھے کو حرام سمجھ کے یہ اعتراض کر رہا تھا کہ گدھا تو حرام ہے، پاکستانی حرام چیزیں کھا رہے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا۔ باقی ان کے الفاظ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، آپ خود سن لیں گے کہ انہوں نے کہا کہ تیری عمر 80 سال ہو گئی ہے، تجھے اتنا پتہ نہیں کہ گدھا اصل میں حرام ہے ہی نہیں؟ اسلام میں تو گدھا کہیں بھی حرام نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں نے جو مرغی پکائی ہوئی ہے وہ غلط طریقے سے ذبح کی گئی ہے، لہٰذا وہ تو حرام ہے، اور گدھے کو، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے، اس کو آپ حرام سمجھ رہے ہیں۔ یہ آپ سنیے ذرا ان کے الفاظ۔ میں ڈنمارک میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے 11 گھروں میں دعوت تھی سیشن سے۔ 11 کے 11 گھروں میں پہلا سوال پتہ کیا تھا؟ ان دنوں یہ خبر شاید چل رہی تھی، آپ پاکستان میں نا، پاکستان سے کیا حالات چل رہے ہیں پاکستان، ہر ایک نے GOARY لگایا ہوتا ہے نا۔ یہ ہماری بدبختی کے پیچھے کریٹیکل تھنکنگ نہ بہت دور کی بات ہے، ہماری تو بیسک تھنکنگ ختم کی ہوئی ہے۔ اور میں کھانے میں بٹھایا ہوا ہے، پہلا سوال، آپ لوگ پاکستانی کھانے، انڈین پاکستانی مکس، زیادہ تر پاکستانی گھر، آپ لوگ وہاں پہ گدھا کھا رہے ہیں، پاکستان کے یہ حالات ہو گئے۔ ڈنمارک میں، سوچیں ڈنمارک میں یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پہلا سوال، پاکستان میں کھوتا کھاتے ہو تم لوگ؟ اور میں پتہ کیا سوچ رہا ہوں، یار تیری عمر 80 سال ہو گئی ہے، تجھے اتنا نہیں پتا کہ گدھا اصل میں حرام نہیں ہے اسلام میں؟ گدھا تو کہیں پہ بھی حرام نہیں ہے۔ اور جو تم نے یہ مرغی پکائی ہوئی ہے، یہ واحد ملک ہے دنیا کا واحد ملک کیا ہے؟ ڈنمارک، جہاں پہ حلال میٹ بین ہے۔ تو نے یہ حرام کھانا سامنے رکھا ہوا ہے میرے، اور تو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو تو سمجھ رہا حرام ہے۔ کیوں؟ جی آپ نے سماعت فرمائے یہ الفاظ بھی، تو اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی ہیں، وہ بھی اگر یہاں بھی کوئی کہے کہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ گدھے کو حلال کہہ رہے ہیں،
تو یہ الفاظ بھی ذرا سنیں کہ ان الفاظ میں کتنی کلیئرٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو روم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں۔ یہ آپ ان کے الفاظ سے سنیں۔ آپ سب کے اس وقت روم میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گدھے کے حرام ہونے کی بات ہے تو وہ دراصل اس طرح ہے کہ جس نے گدھا پکا دیا ہوگا، لوگوں کو کھلا دیا ہوگا، اس نے کوئی مردہ گدھا اٹھایا ہوگا، ورنہ گدھے کو اگر ذبح کیا ہو تو وہ تو حلال ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں کر سکتا، گدھا تو حلال ہے۔ وہ الگ بات ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدھا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا، اس نے مرا ہوا کوئی گدھا اٹھا لیا ہوگا۔ what I'm saying is اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے، اعتراض کرتا کہ گدھا حرام ہے کہ حلال ہے؟ نہیں، گدھا حلال ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آیا تو یہ الفاظ بھی ان کے سنیں کہ وہ کہتے ہیں گھوڑا گدھا دونوں اسلام میں حلال ہیں۔ پاکستانی مولوی جتنا مرضی بولیں کہ مکروہات میں آتا ہے، ان سے کہو کہ حلال ہے یا حرام ہے، صاف صاف بات کیا کرو، یہ کیا گیمیں ڈالتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں ہربی وورز جو ہیں وہ سارے کے سارے حلال ہیں۔ گھوڑا گدھا ہر سے میں حلال جانور ہے اسلام میں، جتنا مرضی پاکستانی بولے مکروہات میں آتا ہے، اس کو حرام ہے کہ حلال ہے، صاف صاف بات کیا کر بھائی، یہ کیا گیمیں ڈالتا ہے ہمارے ساتھ۔ اسلام میں ہربی وہ حلال ہیں تو سارے حلال ہیں۔ تو کہتا ہے یہ تو گدھا تو حلال ہے، یہ پاکستانی مولویوں نے گیم ڈالی ہے، وہ کہتے ہیں مکروہات میں سے ہے، سیدھا سیدھا بتائیں حلال ہے یا حرام ہے۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں یا ساحل ادیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات کو آؤٹ آف دا کنٹیکسٹ پیش کیا گیا ہے، تو وہ ویڈیوز دیکھیں اور ان کی باتوں میں آپ خود اندازہ کریں۔ یہ جو پوری ویڈیو ہے ہم کوشش کریں گے، اصل میں کاپی رائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پہلے مرزا جیلمی صاحب نے ہمارا یوٹیوب چینل بند کروا دیا تھا، تو یہ اسلام میڈیا کے نام سے ہم نے دوبارہ چینل بنایا تھا۔ پہلے ہمارا جو چینل تھا وہ اہل سنت پاکستان کے نام سے تھا، اور وہ مرزا جیلمی صاحب نے اپنے آفیشیل چینل سے کاپی رائٹ کلیم کیا تھا ہمیں، چونکہ ہم نے ان کی ویڈیوز کو استعمال کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں، لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور خود کیا کرتے ہیں، ایک وقت میں کیا کہا، دوسرے وقت میں کیا کہا، ان کے تضادات کیا ہیں۔ تو ویڈیوز چلانے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ویڈیوز کو استعمال کر رہے ہیں، اور یوٹیوب نے ہمارا چینل بین کر دیا، بلاک کر دیا، ہمارا چینل بند ہو گیا۔ اس لیے ہم احتیاط کرتے ہیں، ویڈیوز کو تھوڑا چلاتے ہیں، لیکن آج ہم خطرہ مول لیتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آپ کو سنایا جائے، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ یہ جو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے بھی وہ جانوروں کے پیشاب کی بات کر رہے تھے کہ اونٹنی کے پیشاب پر اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت کیوں دی گئی استعمال کی بیماری میں، اور یہ باتیں ساری کر کے اس کے بعد بھی وہ پھر دوبارہ اسی ٹاپک پہ آتے ہیں۔ یعنی یہ کمپلیٹ ایک بات ہے جو انہوں نے درمیان میں کی ہے، اور اس کو کاٹا نہیں گیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی بات کو آگے پیچھے سے کاٹ کے پیش کیا گیا ہو، اور یہ کہ اضافی بات تھی اور مکمل بات تھی۔ اور اگر اب بھی کوئی کہے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے تو یہ کوئی بیوقوف ہی ہو سکتا ہے، کوئی عقل مند بندہ تو ایسے نہیں کہہ سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ان گمراہوں کی گمراہیاں لوگوں کے سامنے لائی جاتی ہیں نا، اور لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کتنی بڑی انہوں نے گمراہی کی بات کی ہے، تو پھر یہ جھوٹا راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہماری بات کو اصل میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا گیا ہے، سیاق و سباق سے ہٹایا گیا ہے جی، یہ 4 گھنٹے کی ویڈیوز میں سے 1 منٹ کا کلپ نکالتے ہیں۔ بھائی جو کلپ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہی سنائیں گے نا۔ اب ہمارا لیکچر ہوگا 1 گھنٹے کا جناب ساحل ادیم صاحب کی گمراہیوں پہ، تو اس میں ہم ان کے 4 گھنٹے کا لیکچر تو نہیں سنا سکتے نا، اور پھر چینل بند کروا لیں ہم ان کا پورا لیکچر وہاں سنوا کے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ کتابیں بھی لکھتے ہیں لوگ، اور کتابوں میں بھی اقتباس پیش کیا جاتا ہے، اردو میں اسے اقتباس کہتے ہیں، اور اب انگلش میں کہتے ہیں جی فلاں عبارت کوٹ کی ہے، تو وہ جو کوٹیشن ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پوری کتاب تو نہیں نتھی کی جا سکتی۔ اب مثال کے طور پر میں نے کتاب لکھی ہے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے، تو اس میں کم از کم 100 سے زائد کتابوں کے حوالے اس میں درج ہے۔ تو اب کیا میں اپنی 224 صفحے کی کتاب کے لیے 100 کتابیں ساتھ نتھی کرتا؟
बड़ी बड़ी और छोटी छोटी इतना पलंदा बना के कहता है कि उठाओ भी ले जाओ जाके, क्योंकि मैं जो बातें पेश की हैं पूरी पूरी किताब पेश की है, ताकि आपको ये ना शुबा हो कि मैंने कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना बात पेश कर दी। भाई जब सियाको सबाक पूरा होता है तो इबारत उतनी ही दर्ज की जाती है जितनी चाहिए थी। हाँ, अगर आप कहते हैं कि आपकी बात को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया है तो आप पर यह लाजिम है कि आप बताएं, अपनी वीडियो चला दें अपने बयान में, आपके लिए तो कोई ख़तरा नहीं है, आप अपनी पूरी वीडियो सुना दें, आपके चैनल को कोई ख़तरा भी नहीं है क्योंकि आपकी अपनी वीडियो है। आप पूरी चला दें कि देखें मैं ये बात कर रहा था, ये कर रहा था, ये कर रहा था, दरमियान में ये बात की और उसके बाद मैंने ये बात की, मेरी पूरी बात ये थी और इन्होंने आधी पेश की है और आधी काट दी है, तो आपकी बात सच मान ली जाएगी। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप कहते हैं जी 1 मिनट का क्लिप, 1.5 मिनट का क्लिप। ये इसका मतलब है कि आप खुद, आपको पता है कि ये आपका मकर है और आपका ये दोगलापन है या आपकी ये गलत पॉलिसी है, वरना आप अपनी वीडियो चला दें। आपने कई वीडियोज़ में इसकी वजाहत देने की कोशिश की है और सारी वीडियोज़ में आपने क्या क्या कहा है वो भी हम आगे सुनाते हैं आपको और सामीन और नाजरीन को, कि आप खुद ऐसे बुरे फंसे हैं, इधर से निकलते हैं उधर फंस जाते हैं, उधर से निकलते हैं उधर फंस जाते हैं। तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट आपकी बात को कोट किया गया है और आपने वाकई कहा था कि गधा इस्लाम में हलाल है, गधा हराम है ही नहीं। और फिर जो आपने आगे कहा वो हम इंशाल्लाह आगे आपसे इस हवाले से बात करते हैं। तो मिर्ज़ा जेहलमी साहब भी यही बात कहते हैं लोगों से कि मेरी बातें जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं, और साहिल अदीम साहब भी यही कहते हैं। भाई मिर्ज़ा जेहलमी साहब को भी हम बार बार यही कहते थे कि आप अपनी पूरी बात लोगों को बता दें कि देखें इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की है। लेकिन मिर्ज़ा जेहलमी साहब को भी आज तक जुर्रत नहीं हुई कि एक भी जो क्लिप हमने लगाया है, इस्लाम मीडिया के प्लेटफॉर्म से लगाया गया है, उसको वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश कर सके, बता सके लोगों को। आज तक एक दफ़ा भी जुर्रत नहीं हुई। और जनाब साहिल अदीम साहब, आपको भी इंशाल्लाह ऐसी कभी जुर्रत नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि मुझे तकरीबन ये 2 हफ़्ते हुए हैं मैं इस आपके पूरे बयानात को बार बार सुन रहा हूँ, और मुझे कई दिन ऐसे गुज़रे हैं, कई रातें ऐसी गुज़री हैं कि रात के 2:30 बजे हैं, गर्म बिस्तर की बजाय मैं अपने कंप्यूटर टेबल पे बैठा था, मेरे सामने कंप्यूटर था और मैं इस अपने पूरे लेक्चर को तैयार कर रहा था और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, वरना एक दिन में भी आपकी बातों का तो जवाब दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपकी बातों को बार बार सुनता रहा हूँ और सर्च करता रहा हूँ कि आपका कोई बयान और भी हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात आपने किसी और बयान में की हो और हम उससे सुनने से रह जाएं और कोई बात मुबहम रह जाए। इसलिए आप इंशाल्लाह ये कभी जुर्रत नहीं कर सकेंगे कि अपनी वीडियो चलाकर लोगों को बताएं कि देखें मेरी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया है।